نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُم یرشدون۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور دل کو اطمینان بخشنے والی آیت ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس میں روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جسے وہ یاد کریں گے اور جس کا وہ شکر ادا کریں گے ان کے بے حد قریب ہے، یہاں تک کہ وہ تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اسے شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں۔ اور پھر روزوں کے احکام کے درمیان دعا کے ذکر سے مقصود اسی کی طرف اشارہ کہ رمضان میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ عجلت سے کام نہ لے۔ اور عجلت کیا ہے؟ عجلت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ میرے بندے میرا حکم بجا لائیں، مجھ سے مانگنے والے میرے سے ہی مانگیں، دوسروں سے نہ مانگیں، کیونکہ پکار یا دعا بھی جو ہے وہ اصل عبادت ہے۔ اور پھر یہ کہ میرے متعلق اس بات کا یقین بھی رکھیں کہ میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا، اور یہی ہوش مندی، سمجھداری اور ان کے فائدے کی بات ہے۔ اب یہ بات واضح رہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس بات کی جو صراحت ہے احادیث صحیح میں موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت اور آفت دور کر دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو دعا کی جائے پورے خلوص سے نیت کے ساتھ کی جائے، اور اگر ایسا ہو کہ اسے اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے تو بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ صرف اللہ سے دعا کرنے اور کرتے رہنے کا ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے،
وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے ہیں۔ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد سو جائے تو پھر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، نہ کھانا کھا سکتا ہے، یعنی اس کا روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ سحری کے وقت ہی کچھ کھا سکتا تھا۔ یہ شروع کے احکامات تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ان پابندیوں میں تخفیف فرما دی اور اس پابندی کو منسوخ کر دیا، اور پھر فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یعنی اب تمہارے لیے آسانی کر دی گئی ہے، رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی جس طرح لباس سردی اور گرمی میں اور گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو اور ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو لوگ پورا رمضان جو ہے وہ بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن اس سلسلے میں بعض لوگوں سے کوتاہی ہو گئی اور انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی کہ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ۔ پھر اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی روزے کی حالت میں 3 حلال کام حرام ہوئے تھے، بیوی سے صحبت، کھانا اور پینا، جبکہ روزے کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کاموں کی اجازت دے دی اور روزے کی حدود بھی مقرر فرما دی۔ فرمایا ان تینوں کاموں کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک صبح کے وقت سفید اور سیاہ دھاگے میں امتیاز نہ ہو جائے۔ اب سیاہ دھاگے سے مراد جو ہے وہ صبح کاذب ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، یعنی سیاہ اور سفید دھاگوں سے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد لی گئی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے من الفجری کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے تو روزہ رکھنے والے کچھ لوگ اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے جب تک ان میں فرق نمایاں طور پر نظر نہ آنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ بھی نازل فرما دیے جس سے انہوں نے جان لیا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، چونکہ اعتکاف کا رمضان سے خاص تعلق ہے اس لیے یہاں اعتکاف کے احکامات کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی کہ اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ پر روک کر رکھنا۔ تو اعتکاف میں جو ہے وہ بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے، نہ مساجد سے نکلنا جائز ہے سوائے اس ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، ورنہ اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک فی المساجد کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، خواہ عورت ہو یا مرد، کیونکہ احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے اعتکاف کیا۔ آیت نمبر 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، یعنی جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے گا، خواہ مالک کی رضامندی شامل ہو یا وہ باطل یعنی کہ ناحق طریقے سے کھایا جائے یا کمایا جائے، مثلاً سود، زنا کی اجرت، نجومی کی فیس اور شراب کی خرید و فروخت، لاٹری یا جوئے کے ذریعے کمائی کی گئی ہو، گانا بجانے کی اجرت وغیرہ، یعنی تمام ناجائز وسائل باطل کے ساتھ کمانے میں شمار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا تو اسے قیامت کے دن ساتوں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے، اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اگر اس حدیث کو بہت غور سے سوچا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے تو آج کوئی بھی کسی کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ مَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حکام کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں مال یا زمین فلاں شخص کا ہے، مگر اس کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک آدمی ہوں، اس لیے جب کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی دلیل پیش کرے اور میں اسے سچا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو وہ اسے چھوڑ دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے ہم کسی کام پر والی بنائیں اور ہم اسے اس کا مقرر معاوضہ بھی دیں تو پھر وہ جو بھی اس کے علاوہ بغیر اجازت کے لے گا وہ خیانت ہوگی۔ آیت نمبر 189، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور آپ سے نئے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہر ماہ کے شروع میں جو نیا چاند نظر آتا تھا اس کے متعلق لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، چاند کیوں گھٹتا ہے بڑھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اوقات معلوم کرنے کے لیے، اس سے ہر ماہ کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے۔ نئے چاند نظر آنے سے ہر ماہ کا تعین ہو جاتا ہے، اور ہر ماہ کے تعین سے حج، روزہ، افطار، قرض، اجرتیں اور عورتوں کی عدت اور ایام اور بہت سی شرطوں کی مدت معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اب چاند کے حساب سے مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور نہ مہینہ 29 دن سے کم ہوتا ہے اور نہ 30 دن سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اب جو ہے یہاں پر ایک
ایام جاہلیت کی ایک اور لغو رسم کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس کا خاتمہ بھی کیا گیا ہے، کیونکہ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ حج کے احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور اسی طرح جو ہے وہ حج سے واپسی کے بعد بھی لوگ جو تھے وہ اپنے جب گھر واپس آتے تھے تو گھر کے دروازے کے بجائے گھر کے پچھواڑے سے یعنی کہ پچھلی دیوار میں سے کسی کھڑکی سے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ سیدنا برا جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم ان ساری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پچھواڑے سے آتے۔ ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب نے اس سے لعنت ملامت کی، تب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کر دینا انتہائی مذموم اور ممنوع بات ہے، اور یہ بدعت میں بھی شمار ہوتی ہے۔ آیت نمبر 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہی ہدایت کی جاتی رہی ہے۔ پھر مدینہ آ کر جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی، اور اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورۃ حج کی آیت تھی۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ یہ تاکید کر رہے ہیں کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہاری کوئی مادی غرض وابستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا کہ نہ تم زیادتی کرنا، یعنی نہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین حق کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتے اور نہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال کرتے ہیں، یعنی عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں اور زخمیوں پر جو ہے وہ دست درازی نہ کرو، خواہ مخواہ کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو، یعنی قوت وہاں استعمال کرو جہاں ضرورت ہو اور اتنی ہی کرو جتنی بھی ضرورت ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور مزدور کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنے ہر طرح کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔